الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على عشيتهم ومواليهم واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لإصلاح أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات اللهم صل على محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش عزا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے میرا پاک اللہ حاضرین محفل کی تمام جملہ نیک شرعی حاجات کو پورا فرمائے حاضرین محفل کو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے عزیزان محترم ایک چھوٹے سے مقدمے سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک حق و باطل کی جنگ جاری ہے اور یہ زمین کبھی بھی اس جنگ سے خالی نہیں رہی گزشتہ امتوں میں سے حق کو چاہنے والے اور حق کی پیروی کرنے والے لوگ ہمیشہ سے آنے والی نسلوں کے لیے حق کے اس راستے کو ہموار کرتے چلے آئے ہیں اور آنے والی نسلیں بھی اسی صراط حق کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور باطل کی بھی یہی روش رہی ہے حق کے اس راستے کو ہموار کرنے میں خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں کا بہت اہم کردار ادا ہے کہ ہر نبی ہر ولی اور ہر حجت خدا نے اپنے اپنے زمانے کے حساب سے اپنی اپنی شرائط کے مطابق اس صراط حق کو جاری رکھا ہے اور اگر الفاظ بدل کر کہا جائے تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمام نبی اور تمام ولی ہدایت کا چراغ شمار ہوتے ہیں لیکن یہ تمام اپنے اپنے زمانے کے حساب سے نور افشانی کرتے نظر آ رہے ہیں اور ہمارے ائمہ طاہرین پیغمبر کے جانشین ہونے کے عنوان سے تمام کے تمام نور واحد نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہر امام کی کوئی نہ کوئی خصوصیت اور کوئی نہ کوئی علیحدہ خاصیت نظر آتی ہے جو ان کے زمانے کے حساب سے اور ان کی شرائط کے مطابق ہوتی ہے یہاں پر ضمناً ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں امام حسن علیہ السلام نے صلح اختیار کر لی اور کیوں امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی تو میں کہوں گا اگر وہ لوگ ان ائمہ کے حالات اور ان ائمہ کی شرائط کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی اس اعتراض کو اپنی زبانوں پر جاری نہ کرتے بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ صلح حسین عین اسلام اور جنگ حسین عین ایمان ہے سبحان اللہ سبحان تو آج کے اس مجلس میں کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کے درمیان منعقد کی جا رہی ہے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی صفات اور کچھ ایسی مشترک خصوصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا
کہ جو صفات اور خصوصیات امام حسین علیہ السلام اور حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف میں مشترک ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ سب سے پہلے تو قدرت کا کیا حسین امتزاج ہے کہ 3 شعبان کو ہمارے تیسرے امام حسین کی ولادت ہو رہی ہے، اور اس کے ٹھیک 12 دن بعد یعنی 15 شعبان کو ہمارے 12ویں آقا دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو پہلی خصوصیت کہ جو امام حسین علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام میں مشترک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام اپنی آخری عمر میں امام حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرما رہے ہیں، اور میری بیٹی زہرا، اس امت کا مہدی میرے حسین کی نسل سے آئے گا، اور جب تک وہ مہدی نہ آ جائے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک وہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے پر نہ کرے دنیا ختم نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، آل محمد دشمن تلانا، عظمت محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اس لیے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو زندہ کیا جائے، اور وہ بدعتیں کہ جو بنی امیہ کے برسر اقتدار آنے کی وجہ سے اسلام میں رائج ہو چکی تھیں ان بدعتوں کو ختم کیا جائے۔ اور خود امام حسین علیہ السلام مکہ سے لے کر کربلا تک اس مقصد کو بیان کرتے نظر آ رہے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ انما خرجت لاصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں تو نکلا ہی اس لیے ہوں تاکہ امت محمد کی اصلاح کر سکوں۔ اپنے ایک خط میں کہ جو روسائے قبائل کے نام امام حسین علیہ السلام نے لکھا اس میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ میرا ساتھ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں قرآن کی تعلیمات اور سنت پیغمبر کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں سنت پیغمبر خدا ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ بدعت رائج ہو رہی ہے، تو اٹھ کھڑے ہو اور میرا ساتھ دو کہ میں تمہیں فلاح اور کامیابی کی طرف لے کر جاؤں گا۔ تو اس قسم کے فرامین اور اس قسم کے خطوط سے واضح ہو گیا کہ نہضت حسینی اور قیام حسین کا مقصد کیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تاکہ قرآن کی تعلیمات کو زندہ کیا جا سکے، سنت پیغمبر کا احیاء کیا جا سکے، سیرہ علوی کو اجاگر کیا جا سکے، حق کا بول بالا کیا جا سکے، ظلم کی حکومت کو ختم کر کے حق کی حاکمیت کو لایا جا سکے، اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل کو قائم کیا جا سکے۔ تو یہ تھے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد۔ تو آئیں اب دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے قیام کے مقاصد کیا ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے قیام کے مقاصد کو کچھ اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ جب لوگ خواہشات نفس کو حق اور ہدایت پر مقدم کریں گے تو وہ آئے گا اور خواہشات نفسانی کو ہدایت کے تابع کرے گا۔ جب لوگ اپنی مرضی اور رائے سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہوں گے تو وہ آئے گا قرآن کی صحیح تفسیر کو بیان کرے گا، اور وہ آئے گا اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا احیاء کرے گا، اور وہ آئے گا اور آ کے لوگوں کو بتائے گا کہ زندگی کے ہر شعبے میں عدل کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور امام صادق علیہ السلام امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کی تعریف میں کچھ اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اس مہدی کا زمانہ آئے گا تو زمین کی یہ جو ظلم اور ستم کی بساط ہے اس کو الٹ دیا جائے گا اور ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا۔ تو ملاحظہ کیا آپ نے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد اور امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے قیام کے مقاصد کتنے مشترک نظر آتے ہیں۔ تیسری خصوصیت، روایات میں یہ ذکر ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا ایک لقب ہے منتقم، یعنی امام زمان علیہ السلام منتقم خون حسین ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ امام مہدی علیہ السلام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جو ہے آپ نے کبھی سوچا کہ امام مہدی علیہ السلام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں نے ظلم و ستم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا تو یہ منظر اور اس دردناک منظر کو دیکھ کر فرشتوں نے گریہ و بکا کیا اور آہ و بکا بلند کرتے ہوئے کہا، اے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے حبیب کے فرزند کو کتنی مظلومیت سے ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے اور تو چپ ہے۔ اس وقت پروردگار کی آواز آئی، او میرے فرشتوں، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ میں ان لوگوں سے انتقام لوں گا۔ آواز بلند سلامات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیہ، زندہ باد، یزیدیہ، مردہ باد، آل محمد دشمن تلانا، برسمت محمد و آل محمد صلوات۔ تو اس وقت پروردگار کی آواز آئی، اور میرے فرشتوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں ان لوگوں سے انتقام لوں گا، خرچے کے زمانہ طولانی ہو جائے۔ پھر اللہ نے اپنے فرشتوں کو امام حسین علیہ السلام کے بعد آنے والے ائمہ کے نور کو دکھایا۔ ان انوار میں سے ایک نور قیام کی حالت میں تھا۔ اللہ نے اس نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہے جو امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو، امام مہدی علیہ السلام کو قائم کہا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت، روایات میں ملتا ہے، امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے قیام کو عاشور کے دن سے شروع کریں گے، اور جس طرح امام حسین علیہ السلام مکہ سے لے کر کربلا تک اپنے مقصد کو بیان کرتے ہوئے چلے آئے تھے اور پھر کوفہ کی طرف حرکت شروع کی تھی، امام مہدی علیہ السلام بھی اللہ کے گھر بیت اللہ سے دنیا کو اپنی طرف بلانا شروع کریں گے، دنیا کو اپنی طرف بلانا شروع کریں گے، اور پھر آخر میں اپنی حکومت کا دارالخلافہ کوفے کو قرار دیں گے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ پانچویں خصوصیت کی روایات میں ملتا ہے کہ جس لہجے اور جس صدا اور جس آہنگ میں، جس آواز میں امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے تھے، جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو بالکل اسی لہجے میں اور اسی آواز میں لوگوں کو امام کی طرف بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آخری شباہت بیان کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ آخری شباہت یہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعض اصحاب
زمانے رجت میں واپس آئیں گے اور امام زمان علیہ السلام کی رکاب میں جنگ کریں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو بھی امام زمان علیہ السلام کے اس سنہرے دور کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے آبان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔